Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to Mufti Aziz Ar-Rahman. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، لائق احترام سامعين سامعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الکوثر کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے: بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنے پروردگار کے واسطے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے. بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام نشان ہو کر رہے گا. یہ سورت سورۃ الکوثر کے نام سے معروف ہے. ہم سب کے آقا و مولا سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رفیق حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم پیدا ہوئے. اللہ کی حکمت کہ صاحبزادیاں بقید حیات رہیں، لیکن دونوں صاحبزادے مکی زندگی میں وفات پا گئے. پھر ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. وہ بھی بچپن ہی میں رخصت ہو گئے. ممکن ہے کہ آپ کے صاحبزادے جو بچپن ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس میں اللہ کی یہ حکمت ہو کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہی کی اولاد میں سے کسی کو پیغمبری عطا کی جاتی تھی. اور آپ علیہ السلام چونکہ آخری پیغمبر ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت اور رسالت کے سارے کمالات اور مراتب و درجات آپ پر ختم ہو گئے اور آپ پر اس سنہری کڑی کو مکمل کر دیا گیا. تو اس لیے آپ کی نرینہ اولاد، آپ کے صاحبزادگان وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ غلو پسند طبیعتوں کو کوئی مسئلہ اٹھانے، کوئی فتنہ برپا کرنے کا موقع ہاتھ آئے. بہرحال اللہ کی جو بھی حکمت اور مصلحت ہو. تو آپ کے ان صاحبزادگان کے وفات پانے پر دشمنان اسلام نے، مشرکین، کفار، یہود، ان سب نے بڑی خوشیاں منائی اور انہوں نے کہا کہ اب بس چند روز کی بات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ان کی آنکھ بند ہوگی اور یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. ان کا دین، ان کا مشن یہ مٹ جائے گا. اور جس کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، عرب اس کو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل، جس کا کوئی ذکر باقی نہ رہے، جس کا کوئی نام لینے والا آئندہ باقی نہ رہے. اللہ رب العزت والجلال اپنے محبوب پیغمبر سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور دلداری فرماتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ سنیے، آپ کے لیے 2 خوشخبریاں ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 2 حکم بھی آپ کو دیے گئے. پہلی خوشخبری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. لفظ الکوثر جس کے معنی بہت زیادہ بھلائی اور خیر کثیر کے ہیں، اس میں
وہ ساری کی ساری بے شمار انگنت نعمتیں شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی، سب نعمتیں اس میں شامل ہیں، چاہے وہ قرآن کی شکل میں عظیم نعمت ہو، چاہے دین اسلام کی شکل میں وہ نعمت ہو، یا آپ کی تعریف و توصیف، آپ کی خوبیوں اور کمالات کے تذکرے کی صورت میں وہ نعمت ہو، یا آپ کی امت کا سب سے زیادہ کثیر تعداد میں ہونا ہو، اسی طرح آخرت میں شفاعت عظمی کا مقام محمود کا حاصل ہونا، عالی ترین اور بلند درجات کا ملنا، اللہ کا انتہائی قرب نصیب ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اس الکوثر کے اندر وہ نہر کوثر بھی شامل ہے جو نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں عطا کی جائے، اور حدیث شریف میں اس کی عجیب شان بیان کی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على جنادل الدر والياقوت، کہ الکوثر وہ جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے، اور اس کی سطح موتی اور یاقوت کی، شرابه احلى من العسل واشد بياضا من اللبن، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، وابرد من الثلج، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، واطيب من ريح المسك، اور مشک سے زیادہ عمدہ خوشبو رکھنے والا، اور اس میں اسی نہر کوثر کے ذریعے سے لائے جانے والا وہ پانی جو میدان حشر کے اندر حوض میں جمع ہوگا، وہ حوض کوثر کی نعمت بھی شامل ہے، اور اس کی خوشخبری آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے ضروریات فراہم کرنے کے لیے پہنچ جاؤں گا، فمن وردہ شریب من، اور جو وہاں میرے پاس پہنچے گا تو اس کا پانی پیے گا، ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، اور جو ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا تو پھر اس کو آئندہ میدان حشر میں کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ دعا کیجیے کہ ہم جیسے گنہگاروں اور سیاہکاروں کو بھی اللہ رب العزت والجلال اپنے محبوب پیغمبر کے مبارک ہاتھوں جام کوثر سے سیرابی نصیب فرمائیں، اور یہ ہمارا نصیب ہو، ہمارا حصہ ہو۔ تو پہلی خوشخبری کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر، بے شمار نعمتیں اور بھلائیاں عطا کی، اور دوسری آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا، جو آپ کے دشمن ہیں وہی بے نام نشان ہوں گے، ان شانئک هو الابتر۔ قرآن پاک کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، ہر شخص اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا مسلمان، کچھ نہ کچھ مسلمان 24 گھنٹے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے، آپ کی تعریف و توصیف کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک ارب سے زیادہ انسان اس زمین پر ایسے موجود ہیں جنہیں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا نام آپ کا نام نامی اسم گرامی۔ کتنی بڑی تعداد ہوگی کہ جن کے نام محمد اور احمد رکھے گئے۔ یہ سب دلیل ہے کہ اللہ کی جانب سے انسانوں کے دلوں میں آپ کی عقیدت اور بے پناہ محبت وہ رچا بسا دی گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے نام کو بلند کیا۔ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، اے محبوب جہاں اور جب میرا تذکرہ ہوگا میرے ساتھ آپ کا بھی، کلمے میں، اذان میں،
نماز میں، خطبے میں جب میرا تذکرہ ہوگا تو میرے ساتھ ساتھ اے محبوب آپ کا بھی تذکرہ ہوگا، تو آپ کے دشمن وہ بے نام و نشان ہو گئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اگر کہیں ان کا تذکرہ آتا ہے تو وہ بھی آپ کی نسبت سے اور برائی کے ساتھ، لعنت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ نہیں، لیکن آپ کے نام پر، آپ کی عزت و ناموس پر قربان ہونے والے اور سر دھڑ کی، تن من دھن کی، ہر قسم کی بازی لگا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے عشاق وہ دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کی پیشین گوئی حرف بحرف صادق ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کی نرینہ اولاد تو نہیں رہی، لیکن آپ کی دختری نسل، آپ کی سلبی اولاد، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے دنیا میں پھیلی پھولی۔ چنانچہ جو واقعی سعادات ہیں وہ بڑی تعداد میں دنیا کے اندر آج موجود ہیں، اور انہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کی روحانی اولاد کا تعلق ہے تو الحمدللہ آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی غلامی پر فخر کرنے والے یعنی مسلمان، ان کی بہت بڑی تعداد اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو پہلی نے خوشخبری ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ دوسری خوشخبری کہ آپ کا تو نام، آپ کا دین، آپ کا مشن، آپ کی تعریف و توصیف، آپ کا ذکر خیر یہ تو ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن جو آپ کے دشمن ہیں، مخالفین ہیں، وہ بے نام نشان ہوں گے۔ اللہ نے ایسا ہی کیا اور ہر شخص اس کا مشاہدہ کر سکتا۔ دو حکم دیے گئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اے محبوب پیغمبر، آپ ان عظیم نعمتوں کے شکریہ میں اپنے پروردگار کے واسطے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ نماز ظاہر ہے کہ جسمانی اور بدنی عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، اور نماز میں فرائض، واجبات، نوافل سب کے سب شامل ہیں، اس میں عید الاضحیٰ کی نماز بھی شامل ہے۔ دوسرا حکم دیا گیا قربانی کا۔ گویا مسلمانوں کو یہ سبق ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عزت اور سرخروئی حاصل کریں اور دشمنوں کے مشن کو ناکام اور فیل بنائیں، تو ہمیں اللہ کے تجویز کیے ہوئے اس غیبی نسخے یعنی نماز اور قربانی کے مزاج، ان دونوں کو اپنانا ہوگا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ نمازوں سے بالکل غافل، زکوٰۃ کا اور مالی قربانی پیش کرنے کا مسئلہ تو دور کی بات۔ تو اگر نمازوں کا 100% اہتمام ہو اور نماز کے باہر کی زندگی میں نماز کے اثرات پیدا ہو جائیں، نماز حقیقی نماز ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے لیے، ملت کے لیے، اپنے قوم کے لیے ہر قسم کی قربانی کا ہمارا مزاج بن جائے، ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کا ہمارے اندر ذوق پیدا ہو جائے، تو پھر کوئی بھی اس قوم کو، اس مسلم جماعت کو ترقی سے نہیں روک سکتا۔ یہ سب سے سربلند رہے قرآن پاک، جس کو اپنا امام، پیشوا اور رہبر ماننے پر، اس کی تعلیمات اور ہدایت پر عمل کرنے پر، اس کے حقوق ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے رفعت اور بلندی کا وعدہ ہے، اور قرآن سے اپنا رشتہ کمزور کرنے اور دوری اختیار کرنے پر اللہ کی طرف سے پستی اور ذلت کی پہلے سے اطلاع دے دی گئی ہے اور وارننگ دے دی گئی ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ سنو اسی قرآن کے ذریعے اللہ کچھ جماعتوں کو، کچھ لوگوں کو رفعت اور بلندی عطا کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے کچھ کو ذلت اور پستی کے سے دوچار کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کے حقوق ادا کرنے سے ہم غافل ہیں، تو پھر ہم کو ذلت سے، پستی سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں قرآن سے عشق نصیب فرمائے،
اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام اور قربانی کا مزاج نصیب فرمائے، اور نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں امتی اور آپ کا غلام بننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔